بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے پالے ہوئے شیر ابو حارث کے واقعے آپ کو سنائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس نے کس طرح 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین حفاظت کی اور شہادت کی خبر ملتے ہوئی حضرت امام حسین کے پالے ہوئے شیر نے یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ محترم دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو سن کے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسے آیا؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کے یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، شیر تم لوگوں کو کچھ نقصان نہیں دے گا۔ محترم دوستو، یہ گفتگو بھی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کا انداز فریاد کرنے لگا کہ اے شیر خدا، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان بھی ہو اور محفوظ بھی رہے گا۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی نے یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیرنی سے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا اور میں یہ بچہ اس کو سپرد کروں گا جو یتیموں کو پرورش کرنا جانتا ہو۔ شیرنی نے کہا، مولا ایسا کون ہے جو حیوان کو بھی یتیموں کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر میں سے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، ان سے زیادہ یتیموں سے پیار اور محبت کرنے اور ان کو پرورش کرنے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے، اے حسین، اس شیرنی کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیرنی کے بچے کو اٹھایا، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیرنی کے بچے کے درمیان ایسی محبت اور دوستی ہوئی کہ وہ شیرنی کا بچہ ہر وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیرنی کے بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ انتخاب محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیر کا بچہ بڑا ہو چکا ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر
ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بات یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اس سے ہمارے جانوں کو خطرہ ہے کہ کہیں جانے انجانے میں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ محترم دوستو، یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زور و قطار رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اس شیر کے ساتھ رہے تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے بے حد محبت تھی، لیکن آپ اس کے باوجود جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھا کر آپ مسکرانے لگے اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمانے لگے، اے میرے پیارے بابا جان، جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ محترم دوستو، اس گفتگو کی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پیارے پاپا جان، مجھے آج کا دن اجازت دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، آج کا دن تم کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے پیارے پاپا جان، باہر دیکھیں، شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں پر جائے گا، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ محترم دوستو، جب رات کو تہجد کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت ابو الحارث کو بتائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مولا، جیسا آپ کا حکم، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میرا ایک شرط ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث سے پوچھنے لگے کہ وہ شرط کیا ہے؟ ابو الحارث عرض کرنے لگے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات ضرور ہو۔ محترم دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر سے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں ٹیلی سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہوئے چلے آنا، اس وقت تمہارا مجھ سے ملاقات ہو جائے گا۔ اس وقت ابو الحارث عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا، مجھ کو آواز دینے والا کون ہوگا، آپ یا آپ کے بھائی؟ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت تمہیں میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا آواز دے گی۔ محترم دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حارث سے فرمایا کہ تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ محترم دوستو، اس طرح ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ محترم دوستو، جب وہ وقت آیا 10 محرم الحرام کو عاشوراء کی شام، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا میں ایک شروع غل مچ گئی، جب یزیدوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد عمر بن سعداللین کہنے لگے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک معاذ اللہ
پامال کی جائے اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ یزیدوں کی یہ بات سن کر اہل حرم پر قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ سید العظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی کشتی کے ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا اور وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ نہ کرنا اور مجھے اذیت نہ دینا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی اس شیر نے صحابی کی بات سنی تو وہ شیر اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کے سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک کو اس طرف پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ چنانچہ جیسے یہ صدا بلند ہوئی تو وہ شیر چند لمحوں میں حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث شہنشاہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اب یہ یزید ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جسم مبارک پر گھوڑوں کو بھگانا چاہتے ہیں۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم میں اطہار کو پہچان کر اس کے قریب کر بیٹھ گیا تو ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ محترم دوستو، روایت میں آتا ہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم کے ساتھ اپنی سر کو رکھ کر روتا رہا۔ ادھر جب یزید لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر پامال کر لے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا، یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ پلٹ کر بھی دیکھ سکیں۔ محترم دوستو، اس طرح اس شیر ابو الحارث نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک پر اپنا سر رکھ کر زور و قطار سے روتا رہا اور اس طرح ابو الحارث یزید نے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے انداز جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔